ساری آفتیں اس صندوق کی وجہ سے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے وہ صندوق بیل گاڑیوں پر رکھ کر سارے کا سارا اٹھایا اور جا کر شہر سے باہر پھینک دیا۔ بائبل میں فرشتوں کی صندوق لانے کا ذکر نہیں، مگر یہ فرشتے ہی صندوق لے کر آئے تھے جو ان کو واپس لوٹایا گیا۔ یہ اللہ کی طرف سے، اس میں یہ باقیات تھی، یہ جو اوپر بتایا نا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے جو اشیاء چھوڑی تھی وہ ان میں رکھی گئی تھی، یہ وہ والا صندوق تھا۔ ہاں جی، وہ انہوں نے اپنے ہی بنائے میں سارے تابوت، وہ الگ چیز ہے۔ جی ٹھیک ہے، اچھا جی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تو یہاں پر الحمدللہ ہمارا رکوع نمبر 32 ختم ہوا۔ سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 32 ہمارا مکمل ہوا۔ اللہ پاک قبول کرے، اللہ آپ سب کو اس کا اجر دے، اور جتنی بہنیں ہیں پڑھنے والی سننے والی، اللہ سب کے درجات بلند کرے، سب کی نسلوں کو اللہ اس کا اجر عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ اعتکاف کا کل میں پڑھ رہی تھی، 5 پوائنٹ میں نے پڑھ لیے تھے، تھوڑے سے آگے آپ کو بتا دیتی ہوں جتنا ٹائم ہے، گلا جتنی اجازت دیتا ہے، کیونکہ زیادہ پڑھنے سے وہ کھانسی ہو رہی ہے۔ اچھا جی، یہاں پر ہم نے کل پڑھا تھا اعتکاف میں بے ضرورت اعتکاف کی جگہ سے نکلنا جائز نہیں، ورنہ اعتکاف باقی نہیں رہے گا۔ اب یہاں پہ آئے گا کہ پیشاب پخانہ اور غسل جنابت کے لیے باہر جانا جائز ہے۔ اسی طرح اگر گھر سے کھانا لانے والا کوئی نہ ہو تو کھانا کھانے کے لیے گھر جانا بھی جائز ہے، لیکن رستے میں کسی سے بات نہ کرے، سیدھا جائے اور سیدھا آ جائے۔ یہ بہت مجبوری کی صورت میں، آج کل تو ایسی صورت ہی نہیں ہے۔ اگر بھولے سے اپنی اعتکاف کی مسجد سے نکل گیا تب بھی اعتکاف ٹوٹ گیا۔ اعتکاف میں بے ضرورت دنیاوی کام میں مشغول ہونا مکروہ تحریمی ہے، مثلا بے ضرورت خرید و فروخت کرنا۔ ہاں اگر کوئی غریب آدمی ہے کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، وہ اعتکاف میں بھی خرید و فروخت کر سکتا ہے، مگر خرید و فروخت کا سامان مسجد میں لانا جائز نہیں ہے۔ حالت اعتکاف میں بالکل چپ بیٹھنا بھی درست نہیں ہے کہ کسی سے بات ہی نہیں کرنی ہے، بالکل یہ بھی درست نہیں۔ ہاں اگر ذکر و تلاوت وغیرہ کرتے کرتے تھک جائے تو آرام کی نیت سے چپ بیٹھ سکتا ہے، لیکن بالکل جو پرچیوں والا معاملہ شروع ہو جاتا ہے نا کہ نور آئے چہرے کے اوپر اور پرچیوں سے باتیں ہوں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ بات کریں اس سے، لوگوں سے، میں نے جیسے اوپر بتایا تھا ذکر کر سکتے ہیں، اذکار کر سکتے ہیں، اپنی کوئی دینی مجلس آپ نشست لیتے ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں، یہ سارے کام آپ کر سکتے ہیں۔ آ رہی ہے آواز؟ بعض لوگ اعتکاف کی حالت میں بالکل ہی کلام نہیں کرتے بلکہ سر منہ لپیٹ لیتے ہیں اور اس میں چپ رہنے کو ہی عبادت سمجھتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اچھی باتیں کرنے کی اجازت ہے، ہاں بری باتیں زبان سے نہ نکالیں، یعنی ہنسی مذاق بدتمیزی نہ کریں، اسی طرح فضول اور بے ضرورت باتیں نہ کریں بلکہ ذکر اور عبادت تلاوت تسبیح میں اپنا وقت گزارے۔ رمضان مبارک کے 10 دن کا اعتکاف پورا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ 20ویں تاریخ کو سورج غروب ہونے سے پہلے مسجد میں اعتکاف کی نیت سے داخل ہو جائے، کیونکہ 20ویں تاریخ کا سورج غروب ہوتے ہی آخری عشرہ شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو بھی نصیب کرے، اللہ ہم سب کی قبول کرے یہ اعتکاف۔ اعتکاف کی قسمیں کتنی ہیں؟ اعتکاف کی نیت یہی ہے، سب سے پہلے نیت دیکھ لیں کہ اعتکاف کے ارادے سے آدمی مسجد میں داخل ہو جائے، اگر زبان سے بھی کہہ لے کہ میں 10 دن میں کے اعتکاف کی نیت سے آیا ہوں تو اعتکاف نیت ہو جاتی ہے۔ رمضان مبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت ہے، باقی دنوں کا اعتکاف نفل ہے، اور اگر کچھ دنوں کے اعتکاف کی منت مان لی ہو تو ان دنوں کا اعتکاف واجب ہے۔ پس اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں، واجب، سنت اور نفل۔ اگر رمضان مبارک کے آخری 10 دن کا اعتکاف کیا ہو تو ایک بار کی نیت کافی ہوتی ہے، بار بار روز روز نیت نہیں کرنی ہے۔ کل میں نے بتایا تھا عورتیں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں، اور کس